ایک انتخاب میرا آپ کا ہوتا ہے، ہماری انتخاب غلط ہو سکتا ہے اور اکثریت غلط ہوا ہے، اس لیے کہ ہم تو ظاہر کو دیکھتے ہیں، باطن کیا ہے اللہ کو علم ہوتا ہے۔ ہم ظاہر کو دیکھ کر کبھی فیصلے کرتے ہیں، کبھی قومیت کی بنیاد پہ ہمارے فیصلے ہوتے، کبھی زبان کی بنیاد پہ ہمارے فیصلے ہوتے، اور یہ کہ بھئی ہم اس چیز کو نہ دیکھیں بلکہ اس کی کردار اخلاق کو دیکھو، اس کے متعلق تو کبھی سوچے ہی نہیں۔ اس لیے مسائل بھی جو کہ تو رہ جاتے ہیں، اور جو ہم توقع رکھتے ہیں وہ تمام توقعات عبث چلے جاتے ہیں۔ تو ہماری انتخاب میں فرق آ سکتا ہے لیکن اللہ کے انتخاب میں فرق نہیں۔ اللہ رب العزت جس کو اپنا برگزیدہ بنا لیتے ہیں، منتخب بنا لیتے ہیں، پھر اس کی تربیت پیدائش ہی سے شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ پھر جب وہ نبوت کا اور رسالت کا اعلان کرتا ہے تو پورے معاشرے میں ایک فرد بھی ایسا نہیں ملتا جو اس کی ذات پہ انگلی اٹھائے کہ اچھا تمہارا لڑکپن یوں گزرا ہے، تمہاری جوانی یوں گزری ہے، اب تم آ کر ہمیں سمجھاتے ہو۔ آج تک کسی نبی اور کسی رسول پر جس نے نبوت اور رسالت کا اعلان کیا، اپنی ہی قوم میں، اپنی ہی لوگوں میں، جس کے سامنے اس نبی کا لڑکپن جوانی گزری ہے، کوئی بندہ، کوئی ایسا امتی نہیں ملا کہ اس نے انگلی اٹھا کر کہا ہو کہ ہم نے تمہیں یہ عیب دیکھا تھا، اب تم ہم سے باتیں کرتے ہو۔ اس لیے کہ یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، فرشتوں میں جس کو اللہ منتخب کرتے ہیں وہ بھی اللہ کا انتخاب۔ فرشتوں میں حالانکہ تمام فرشتے قابل تعظیم ہے، معصوم ہے، لیکن اس میں بھی اللہ کا انتخاب ہوتا کہ اے جبرائیل تو اس منصب کے لیے میں نے تمہیں چن لیا، اے اسرافیل تمہیں میں نے اس منصب کے لیے چن لیا، اے میکائیل تمہیں اس منصب کے لیے میں نے چن لیا، اے رضوان تمہیں اس منصب کے لیے میں نے چن لیا، اے مالک تمہیں اس منصب کے لیے میں نے چن لیا، اے عزرائیل تمہیں اس منصب کے لیے میں نے چن لیا۔ یہ بھی اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ فرشتوں میں سے بھی جانتے ہیں کون کس منصب کا اہل ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کا انتخاب بندوں میں بھی ہوتا ہے۔ کون بندہ، کون ایسا بندہ ہے جو نبوت کا اہل ہے، کون رسالت کا اہل ہے، کون ہے جو اللہ کی پیغام رسانی کے لیے، اللہ پاک کی پیغام پہنچانے کا حق ادا کر سکتا ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، ہم صفات کے حامل، ہم کردار کے حامل، اللہ نے آپ کو اخلاق عظیمہ کا وہ جوہر عطا فرمایا کہ اس مقام تک نہ کوئی رسول پہنچ سکا ہے، نہ کوئی نبی پہنچ سکا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا صفات کے حوالے سے، اب شمار بھی نہیں رکھتا، بس آخری بات کر کے اس موضوع کو میں سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں کہ دین سب نبیوں کو ملا ہے، کوئی نبی ایسا نہیں جس کو اللہ نے دین عطا نہ فرمایا۔ دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملا، فرق کیا ہے یہ بات ذہن نشین کیجیے۔ دین نبیوں کو بھی ملا،